بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر نجات چاہتے ہو تو امام حسین کی زیارت کرو کہ خدا کو روشن آنکھوں سے دیکھ سکو۔ آگ اس جسم کو نہیں جلائے گی جس پر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خاک ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اس اونٹنی کی طرح ہے جو بھاگنے پر آئے تو اپنے سوار کو اوندھا گرا دیتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ذکر الہی، جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو ایمان ہوگا یا حسد، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ انسان خود اپنی تنہائی سے جانتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا۔ انسان کی تنہائی اس کا آئینہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ موقع ہے اپنے روٹھے رب کو منا لو اس سے پہلے کہ زندگی روٹھ جائے۔ دنیا کا وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال کی عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ دولت مند نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ دیندار ضرور بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سفارش اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پلانے کے تم ذمہ دار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے سوال نہ کرے، اس سے دعائیں نہ مانگے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد بارے تعالیٰ ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت عباس بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بیعت اور خوف کی وجہ سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔
آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ امام علی علیہ السلام۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کو ذلیل کرنے کے لیے عیب مت ڈھونڈو ورنہ اللہ تمہیں گھر کے اندر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔